الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنی۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد کی عظمتوں پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ہے، شب برکت ہے، شب رحمت ہے، شب توبہ ہے، شب مغفرت ہے، اور رمضان المبارک کا عظیم ترین مہینہ ہے جو بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے پہلے عشرے کو ختم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رمضان کا یہ پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور آج شب وفات حضرت ختیجہ بنت خویلد علیہ السلام ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس بیوی کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے آپ کی خدمت میں، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور دن پہ دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شب جمعہ ہے، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دو عالم اس وائرس کا خاتمہ فرمائیں، اور جو مومنین اس وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائیں۔ عزیزان گرامی، جناب ختیجہ بنت خویلد جو ختیجہ کبریٰ کے نام سے مشہور اور معروف ہیں، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زوجہ ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی ہیں، اور آپ وہ عظیم ترین خاتون ہیں کہ جنہوں نے اعلان رسالت کے بعد سب سے پہلے عورتوں میں سے پیغمبر خدا پر ایمان کا اظہار کیا، اور یہ وہ ایمان تھا کہ فقط زبان سے نہیں کہا بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح اور اپنے پورے وجود کو اللہ اور اس کے رسول پر نچھاور بھی کیا، قربان بھی کیا۔ اس لیے کہ کلمے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرض کر دے یا کہہ دے، بلکہ اس پر باقی رہنا اور باقاعدہ اس کی صورتوں کو، یعنی اس عمل کا، اس کلمے کا اظہار اپنے عمل اور جوارح کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جب تک انسان اس کلمے کا اظہار جو کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت ہے، اس کا اظہار اپنے عمل اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ انسان ایک سچا اور اچھا ایماندار مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میں کبھی زندگی میں نمازی نہ پڑھوں، تو ایمان سے بتائیے یہ مسلمان ہونا، یہ کلمہ میرے لیے فائدہ پہنچائے گا یا نہیں؟ میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہٹھا کٹھا مسنڈا ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود رمضان مبارک میں، ماہ رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھوں، تو ایمان سے بتائیے کیا یہ کلمہ میرے لیے مفید ثابت ہوگا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ رزق سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں خمس اور زکوٰۃ کی پابندی کو اختیار نہ کروں تو ایمان سے بتائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے لیے مفید ثابت ہوگا یا نہیں؟ دو مومنین کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھوں، قوت اور توانائی ہونے کے باوجود دو مومنین کے درمیان میں صلح نہ کراؤں، محبت اور بھائی چارگی پیدا نہ کروں، انہیں نیکی کی طرف دعوت نہ دوں، انہیں برائی سے نہ روکوں، تو ایمان سے بتائیے کیا پھر ایسی صورت میں میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح ثابت ہوگا یا نہیں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھ لینا یہ کمال منزل نہیں ہے،
بلکہ کلمے کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کرنا یہ کمال ہے، اور اس کلمے پر مرتے دم تک باقی رہنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں اگر کہیں نظر آتی ہیں تو وہ ہیں ذات گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اندر۔ یہ تینوں چیزیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اندر بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک مومنہ ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک مسلمہ ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کو پہچانتی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ فنا فی اللہ ہونے کا جذبہ رکھتی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں فنا کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں، بلکہ فنا کر کر دکھایا بھی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ خدا کی راہ میں مشکلات پر صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر خدا پر بے پناہ توکل اور بھروسہ اور محبت رکھتی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے وجود سے زیادہ پیغمبر پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ یہاں پیغمبر نے کہہ دیا، وہاں خدیجۃ الکبریٰ نے عمل میں لے آیا۔ یہ ہے عزیزان گرامی، جناب خدیجۃ الکبریٰ فقط یہ نہ دیکھیں کہ وہ پیغمبر کی زوجہ ہیں تو لہٰذا وہ زوجہ کی طرح پیش آتی تھی، نہیں، بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں ان مقامات کو بھی طے کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ظاہر ہو کہ میں بیوی ضرور ہوں، مگر بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک توحید پرست بھی ہوں، رسالت کو ماننے والی بھی ہوں، پیغمبر خدا پر جان چھڑکنے والی بھی ہوں، پیغمبر کے ہر ایک قول پر آمنا اور صدقنا کے درجے پر ہوں، پیغمبر کے ہر ایک قول پر اپنے آپ کو فنا کرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہوں۔ یہاں پیغمبر نے جو کہہ دیا وہاں اللہ کا قول سمجھ کر اپنے پورے وجود کو فنا کرنے کا جذبہ رکھتی ہوں۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اندر کوالٹیز ہیں، صفات حسنہ ہیں۔ دیکھیں آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ کہ ایسی ویسی خاتون ہے؟ نہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو تاریخ نے کیا کہا؟ ملکۃ العرب، ملکہ ہے، پورے عرب خطے کی ملکہ، بزنس ٹائکون، تجارت میں سب سے زیادہ ماہر عورت اور مضاربے کے ذریعے سے تجارت کرنے والی، جس کی تجارت پر کائنات کا ہر ایک تاجر اعتماد رکھتا ہے، ایسی تجارت کرنے والی خاتون کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ یمن کے لوگ اگر کسی سے تجارت کرتے تھے تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیتے تھے کہ یہ کیسا ہے، اس کی تجارت کا انداز کیسا ہے، اس کا رول کیا کیا ہے، اس کے طور طریقے کیا کیا ہیں، یہ آدمی خود کیسا ہے، ساری کی ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد، اطمینان پیدا کر لینے کے بعد تب کہیں جا کر انہیں ٹھیک لگتا تھا تو تجارت کرتے تھے۔ یہ یمن کے بارے میں یا دوسرے علاقوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام آ جاتا تھا وہاں سوچنے سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ خدیجہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، خوشی خوشی تجارت کرتے تھے، اس لیے کہ اگر فائدہ ہوگا تو خدیجہ ہمارا بھی خیال رکھیں گی، اپنا بھی خیال رکھیں گی، اور اگر نقصان ہوگا تو خدیجہ اپنا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں، ہمارا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے خدیجہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے یقین کو اور اعتماد کو جیت لیا تھا۔ عزیزان گرامی، تجارت میں یہ شرط ہے کہ جس سے تجارت کر رہے ہو وہ مطمئن ہونا چاہیے آپ کی تجارت پر، آپ کے بزنس پر۔ خامخواہ آپ تجارت نہیں کریں گے کسی سے، جس آدمی کو جانتے نہیں اس سے آپ تجارت کیسے کریں گے؟ جان پہچان، ہر طریقے سے اس کو جاننا پہچاننا پڑے گا۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے کردار اور کیریکٹر سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بلند کر لیا تھا کہ کائنات کا ہر تاجر آنکھ بند کر کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ بزنس کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، اب ذرا سوچیں، ایسی بزنس ٹائکون عورت، ایسی عظیم خاتون اپنے پورے کے پورے تجارت کو چھوڑ کر پیغمبر کی چھوٹے سے گھر میں آ رہی ہے، اپنے محل کو چھوڑ کر
اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر، اپنے کئی قسم کے دسترخوان والے کھانے کو چھوڑ کر خدیجۃ الکبریٰ کہاں آ رہی ہیں؟ پیغمبر کے پاس آ رہی ہے۔ اور کیسے آ رہی ہے؟ مطمئن ہو کر آ رہی ہے، خوشی خوشی آ رہی ہے، حشاش و بشاش طریقے سے آ رہی ہے۔ عجب نہیں کہ کسی نے سوال کیا ہو، اے خدیجہ تم عجیب خاتون ہو، لوگ جو ہیں وہ جھوپڑا چھوڑ کر، چھوٹا گھر چھوڑ کر محل کی طرف آتے ہیں، اور آپ تو اپنے محل کو چھوڑ کر جھوپڑے کی طرف جا رہی ہیں، چھوٹے سے گھر کی طرف جا رہی ہیں، یہ کیا؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو عجب نہیں خدیجہ آواز دیں، اس لیے کہ تم نے پیغمبر کے ظاہر کو دیکھا ہے، پیغمبر کے باطن کو نہیں دیکھا۔ اگر اس کے باطن کو دیکھ لو گے تو پتہ چلے گا کہ پوری کائنات اسی کے طفیل میں بنی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں مختصر سی چھوڑ رہی ہوں، کوئی آسانی سودا نہیں کیا خدیجہ نے، کہا کہ تمہیں یہ محل نظر آ رہا ہے میرا، تمہیں یہ تجارت نظر آ رہی ہے میری، تمہیں یہ دھن دولت نظر آ رہی میری، تمہیں یہ عیش و عشرت نظر آ رہی میری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں پیغمبر کے ساتھ رہنے میں ہی میرے لیے یہاں بھی عیش و عشرت ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی عیش و عشرت ہے۔ اس لیے کہ جیسے پیغمبر جیسا شوہر مل جائے، وہ بھی آخری پیغمبر جیسا، اس کے لیے کچھ باقی رہا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر آخر کی بیوی بننا ایک معراج ہے، اور اس معراج کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایسے ہی نہیں، بلکہ جب دیکھا کہ میرا شوہر اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہے، اسے خواب آتے ہیں، اسے بشارتیں ہوتی ہیں، اسے وحی آتی ہے، تو پیغمبر کو تسلی بھی دے رہی ہیں، اس لیے کہ بیوی کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سکون پیدا کرے اپنے شوہر کے لیے۔ بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کے لیے سکون قلب اور سکون ذہن میسر کرے، نہ کہ ٹینشن میسر کرے۔ بیوی ٹینشن نہیں دیتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، معاف کیجیے گا اگر میری بہنیں اگر میری تقریر سن رہی ہیں تو مجھے پہلے تو معاف کریں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی بنو گی تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ گھر میں لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہر ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ بیوی ہوتی وہ ہے کہ جو شوہر کے لیے سکون قلب اور سکون ذہن قرار پائے۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنے پورے محل کو، تخت و تاج کو، عیش و عشرت کو چھوڑ کر پیغمبر کے پاس آئیں، اور پیغمبر کے پاس آنے کے بعد پیغمبر کی ہمدرد بنی، پیغمبر کی مونس بنی، پیغمبر کو ہر ایک جگہ سہارا دیا۔ پیغمبر بتا رہے ہیں اپنے خواب کو، پیغمبر بتا رہے ہیں اپنے وحی نازل ہونے کو، وہاں پیغمبر کو تسلی اور تشفی دیکھ رہی ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، اس کی بشارتیں بہت بلند ہیں۔ خدا آپ کو چنتا ہے، خدا آپ کو پسند کرتا ہے، خدا نے آپ کو چاہا ہے، ڈرائیے گھبرائیے نہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب پروردگار دو عالم آپ کو پوری کائنات میں روشن کرے گا، ہر آدمی آپ کا عزت سے نام لے گا۔ یہ کفار و مشرکین ہے، پیغمبر آپ کو نہیں جانتے، آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، جس دن یہ بھی جان جائیں گے نا آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جو اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس کبھی پیسے ہوئے کبھی نہیں ہوئے، لیکن اس میں بھی خدیجۃ الکبریٰ اظہار محبت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ لب پر کسی قسم کی کوئی جنبش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ شکر خدا پروردگار بجا لا رہی ہیں۔ اے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ عورت ہوتی وہ ہے کہ جو شوہر کے ساتھ ساتھ ہم سفر بن کر اس کی ہر ایک جگہ اس کا ساتھ دے۔ جو اسے تنہا چھوڑ دے کچھ معاملات میں، وہ بیوی نہیں ہوتی، وہ ہمسر نہیں ہوتی، وہ ہم سفر نہیں ہوتی، وہ شریک حیات نہیں ہوتی۔ شریک حیات اور شریک ہم سفر ہونے کے لیے بیوی کا شوہر کے لیے ہمدرد ہونا، ہم مونس و مددگار ہونا اور ہم فکر ہونا ضروری ہے پیغمبر گھبرائیے نہیں، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ وہاں پیغمبر نے دیکھا کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، یہ تو مجھ پر چاہ رہے ہیں، یہ تو چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، کہ میرا کلمہ پڑھیں، لیکن یہود و نصارہ انہیں پریشان کر دیں چونکہ یہ غلام ہیں۔ کہا گھبرائیے نہیں، میری دولت کب کام آئے گی؟ آپ کے اختیار میں یہ ساری دولت دیتی ہوں پیغمبر، جیسے چاہیں آپ استعمال کریں۔ اس لیے کہ اگر یہ دولت خدا کی راہ میں کام نہ آئے تو خدیجۃ الکبریٰ کے لیے دولت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اللہ اکبر! اپنی ساری دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پیغمبر کے اختیار میں دے دیا۔
اسلام پر نچھاور کر دیا اور خود فقر و فاقے کی زندگی کو پسند کیا، اور یہ بتا دیا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ میں اس دنیاوی دولت کی کوئی وقت نہیں ہے، اگر وقت ہے تو ایمان کی ہے اور عمل صالح کی ہے اور اسلام کے لیے کام کرنے کی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جذبہ خدیجۃ الکبریٰ بالکل اپنی بیٹی کی طرح، یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی طرح کیا ہیں، ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ جس طریقے سے فاطمہ زہرا کے لیے امام زمانہ کا یہ قول ہے کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا ہم مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے ہر ایک مومن کے لیے، ہر ایک مسلمان مرد کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ اگر خدیجۃ الکبریٰ جیسے جذبات، اگر خدیجۃ الکبریٰ جیسا انفاق، اگر خدیجۃ الکبریٰ فنا فی اللہ ہونے کا جذبہ اگر آج کے مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، نہ اس کے اندر فتنہ ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، گھر میں ایک بہترین اور پرسکون والا ماحول ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خدیجہ ہمارے گھروں میں آنی چاہیے، خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہمارے گھروں کے اندر رہنی چاہیے، ہماری عورتوں کی فکر میں رہنی چاہیے، ہماری بچیوں کے اندر رہنی چاہیے کہ جب وہ اپنے گھر جائیں تو اسلام اور عمل صالح اور ایمان کو ترجیح دیں، نہ کہ دنیاوی دولت کو ترجیح دیں۔ اور یہی وہ حسن نیت اور حسن عمل تھا کہ پروردگار دو عالم نے قرآن کریم میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کو اپنی طرف متوجہ کر کہا، الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اے پیغمبر، آپ تہی دست تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دنیاوی کوئی مال نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کو کیا کیا، غنی بنایا، بے پناہ مال دیا۔ مال کس نے دیا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے دیا۔ کس کی راہ میں دیا؟ اللہ کی راہ میں دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ ایک سچی مومنہ اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پورے وجود کو اور اپنی مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اپنے لیے بس اتنا ہی پسند کرتا ہو جتنے میں وہ زندگی دنیا میں گزار لے، حد سے زیادہ پسند نہیں کرتا ہے مومن، بس مومن اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا گزار لے، کھاتا اتنا ہی ہے جتنے میں جان بچ جائے، پیتا اتنا ہی ہے جتنے میں سانس چلنے لگے، بولتا اتنا ہی ہے کہ جس میں لگے کہ یہ انسان اچھا ہے۔ مومن پٹ پٹ بولنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن سوچ سمجھ کر بولنے والا ہوتا ہے، فکر والا ہوتا ہے، متفکر ہوتا ہے، اولو الالباب ہے مومن کے اندر بہت ساری چیزیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کی والدہ ہیں، تو لہٰذا اتنا عظیم احسان پیغمبر پر، اسلام پر، خدا کے دین پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حسن نیت کو اور اس حسن عمل کو، اس عمل صالح کو خدیجۃ الکبریٰ کے فوراً اپنی طرف منسوب کر کہا کہ اے پیغمبر، آپ تہی دست ہیں، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، کیونکہ خدیجہ ہے ہی وہ عظیم خاتون کہ جس کا عمل اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ سوچیں کہ اللہ کی نگاہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا مقام کتنا بلند ہے، منزلت کتنی بلند ہے، بی بی کس درجے پر ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ اکبر! ہے کوئی اس درجے پر؟ کوئی آ سکتا ہے اس درجے پر؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تقابل کوئی بیوی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے پیغمبر پوری عمر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر روتے تھے۔ کسی نے اعتراض بھی کیا بیویوں میں سے کہ آپ انہیں یاد کر کے کیوں روتے ہیں، وہ تو بوڑھی تھیں، یہ ہے وہ ہے۔ پیغمبر نے اس بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خبردار، خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کچھ مت کہنا، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ بیوی ہے کہ جو مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئی جس وقت سب لوگ مجھے بے ایمان سمجھ رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جس وقت سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میرا ساتھ دیا اور مجھ پر اپنی پوری دولت اسلام کی نچھاور کر دی، اپنی دولت اسلام پر۔ اور ایثار و قربانی اگر سیکھنا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھو۔ میں خدیجۃ الکبریٰ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک پر جا کر پیغمبر گریہ وزاری بھی فرماتے تھے، روتے تھے اور یاد کرتے تھے اس بی بی کو، اے خدیجہ، تمہاری یاد آج بھی پیغمبر کے سینے میں موجود ہے، تمہیں تمہارا شوہر اور کائنات کا پیغمبر کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزوں، اس لیے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم، ذرا سوچیں کہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے خدیجہ، کیا یہ کم منزلت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی؟ جو فاطمہ کی ماں بن جائے
اس کے اندر کتنی زیادہ صلاحیت ہوگی، کتنی زیادہ خدا کی نظر میں وہ معتبر ہوگی، کتنی زیادہ قابل اعتماد اور قابل وثوق ہوگی کہ اللہ اکبر، اسے کائنات کا خدا وہ بیٹی کی ماں بنا رہا ہے کہ جس بیٹی کا مقابلہ، جس بیٹی کا تقابل کائنات کی کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ کائنات کی کسی عورت کے لیے سیدۃ النساء العالمین کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن فاطمہ زہرا کے لیے کیا آیا ہے؟ انت سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ آپ کائنات کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان ساری عورتوں کی سردار کی ماں کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو لہٰذا جناب خدیجۃ الکبریٰ ہمارے لیے ایثار ہیں، ہمارے لیے اعتماد ہیں، ہمارے لیے اسلام پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ ہیں، اور ہمارے لیے خدا کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کو اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، نیت کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے نچھاور اور قربان فی اللہ، فنا فی اللہ کرنے کا جذبہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جو خدیجۃ الکبریٰ نے کیا۔ عزیزان گرامی، خدیجۃ الکبریٰ جن کی وفات کی تاریخ ہے کل، آج شب ہے۔ فاطمہ زہرا چھوٹی ہیں جب ماں کا انتقال ہوا، ماں کی وفات ہوئی، مکہ معظمہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور اس وقت پیغمبر خدا کی حالت ذرا سوچیں کیا ہوگی۔ ہمدرد بھی ہیں، مونس بھی ہیں، غمخوار بھی ہیں، اور ایک تسلی دینے والی خاتون۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جس بیوی کے ہوتے ہوئے پیغمبر نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بیوی کے چلے جانے کے بعد پیغمبر کی حالت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کس طریقے سے پیغمبر نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا۔ ختیجہ کے احسانوں کو یاد کرتے کرتے پیغمبر رونے لگے، یاد کرنے لگے، اے ختیجہ، رسول خدا کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے شوہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اے ختیجہ، تم نے بہت احسانات کیے ہیں اسلام پر۔ اے ختیجہ، تم نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اے ختیجہ، تمہارے ساتھ کو تمہارا شوہر رسول اللہ کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ اے ختیجہ، جب تک میں زندہ رہوں گا تجھے یاد کروں گا، تجھے فراموش نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف ماں، بچوں کو ماں سے بڑی انسیت ہوتی ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہوں تو ماں سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور پیغمبر خدا چونکہ تبلیغ پر زیادہ رہتے تھے، اور فاطمہ زہرا سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے پاس بتاتی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد، ماں کی وفات کے بعد ذرا سوچیں کہ اس بیوی اور اس بچی کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس بچی نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا۔ عجب نہیں کہ چونکہ پیغمبر کو بھی تسلی دینا ہے، بابا کو بھی تسلی دینا ہے، اور دوسری طرف فاطمہ زہرا نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کتنی صابرہ، کتنی مکروبہ ہے فاطمہ زہرا، مضطربہ ہے فاطمہ زہرا۔ بچپن میں ماں کا سایہ اٹھا، مگر اپنے درد کو اپنے کلیجے کے اندر رکھا، اور اپنے بابا کو سنبھالنے کے لیے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اے بابا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ روئیے نہیں، ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کی بیٹی آپ کی ہمدرد بنے گی، آپ کو تسلی دے گی، آپ کو تشفی دے گی، اس لیے کہ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے بابا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اے بابا، آپ کے بغیر نہ میں رہ پاؤں گی، نہ آپ میرے بغیر رہ پائیں گے۔ اے میرے بابا، میری ماں چلی گئی تو کیا ہوا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ کی دختر فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی لخت جگر آپ کے ساتھ ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہی وہ انسیت تھی کہ اللہ اکبر، کہ فاطمہ زہرا بعد وفات پیغمبر اکرم اپنے بابا کی قبر پر آ کر زاروں قطار گریا کرتی تھی، اور رو رو کر یہی کہتی تھی، بابا آپ کے چلے جانے کے بعد یہ دنیا اندھیر ہو چکی ہے، ذرا یہ تو بتائیے آپ کے بغیر آپ کی لاڈلی فاطمہ زہرا کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ بتائیے
آپ کے بعد فاطمہ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اے بابا میں آپ کو بڑا یاد کرتی ہوں، اذان ہوتی ہے آپ کی یاد آتی ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے آپ کی یاد آتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے آپ کی یاد آتی ہے، بچے آتے ہیں مسجد سے آپ کی یاد آتی ہے۔ اے بابا اب آپ کی آواز میرے کانوں پر نہیں آتی، اب آپ کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ آپ جب بھی میرے دروازے کی طرف سے گزرتے تھے آواز دیتے تھے السلام علیکہ یا فاطمہ بضعت رسول، اے فاطمہ اے جان رسول تجھ پر تیرے رسول کا خدا کا سلام ہو۔ اللہ اکبر، آپ کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کے جانے کے بعد یا رسول اللہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں چھوٹی تھی، میرے والدہ اس دنیا سے چلی گئی، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن آپ نے اپنے درد کو بہت ہی عجیب طریقے سے سنبھالا۔ بی بی زہرا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہی وہ سال تھا کہ جس سال کو عام الحزن میرے بابا نے قرار دیا تھا۔ دو علتیں تھیں، ایک تو محسن اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات جو میرے بابا کے دل پر لگی، دوسرا بابا کے چچا جناب ابو طالب کی وفات جو اور زیادہ پیغمبر کو توڑ دی۔ پیغمبر یہ دو وفات سے اتنے زیادہ نڈال ہو چکے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں آواز دیتے تھے پروردگار وانت ارحم الراحمین، خدا میرا دوست میرا چچا بھی اس دنیا سے چلا گیا، میری بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اللہ، لیکن میں آپ کے اس رونے کو جانتی تھی، آپ کو میں نے سنبھالا تھا بابا، اب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، فاطمہ زہرا کس کے سہارے رہے گی؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا اپنے بابا کو اتنا زیادہ چاہتی تھیں کہ اپنے ماں کے جب دفنا کر پیغمبر خدا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو واپس آئے ہیں نا تو فاطمہ زہرا لپٹ کر رونے لگی، لپٹ کر رو کر کہتی بابا سلامت رہیں، گھبرائیے نہیں، آپ کی بیٹی ابھی زندہ ہے، آپ کو سنبھالے گی۔ جو کام ماں کیا کرتی تھی آپ کو تسلی دینے کا، آپ کو تشفی دیکھنے کا، آپ کے زخموں پر مرہم لگانے کا، آج سے اس کام کو آپ کی بیٹی انجام دے گی۔ بابا آپ گھبرائیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بچیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، باپ کو اگر چوٹ لگ جائے تو بیٹیاں زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اللہ ارے فاطمہ زہرا آپ نے یہ تو کہہ دیا، مگر کربلا کے میدان میں آئیے، ایک بچی اور ہے جو شام غریبہ میں اپنے باپ کی لاش تلاش کر رہی ہے۔ آئینہ بھی کہاں ہو میرے بابا؟ ارے آپ کا سینہ نہیں ملتا، آپ کے سینے کے بغیر آپ کی بیٹی سکینہ کو سکون کیسے آئے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت فرما، جو مومنین پریشانی حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مومنین کے دل مقاصد کو اپنی بارگاہ میں بر لا۔ پروردگار یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ فرما، جو مومنین اس وائرس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہمارے روزوں کو ہماری تلاوت قرآن کریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ 5